الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، ٹھیک ہے، محرم 7 ہجری میں ہوا یہ. ٹھیک ہے، محرم کون سا مہینہ ہے؟ جی 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 اسلام کا پہلا مہینہ اور حرمت والا مہینہ ہے. تو اب کیا ہوا، محرم 7 ہجری میں یہ ہوا تھا غزوہ غابہ. وجہ کیا تھی؟ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا، غداری و بدعہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے. یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں. دیکھیے اب ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب یہ لوگ قریش جو ہے نا، جو کٹر دشمن تھے، جو بڑے دشمن تھے، وہ جو ہے نا اب ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تو وہ لوگ جو مکر اور دغا اور جو ہے نا بدعہدی اور لوگوں کو بھڑکانے میں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ جو دشمن تھے، گندے دشمن، کون؟ یہودی کے لیے فارغ ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے مطمئن ہوئے تو دوسری طرف متوجہ ہوئے. ٹھیک ہے، لیٹرز بھی لکھے. اب لیٹرز لکھ کر ان کی طرف گئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خیبر والے تو آ کر اب تک اٹیک نہیں کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا رخ کیوں کرے؟ چھوٹا سا ہلکا سا واقعہ پیش آیا. کیا ہوا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی غزوہ غابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غابہ کہتے ہیں اس جنگل کا علاقہ، یعنی احد میں وہ بھی ایسا علاقہ جہاں پر جنگل، یا جہاں پر بہت زیادہ جھاڑ وغیرہ ہے، وہاں انٹیریئر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کو، کیونکہ جانا تھا غزوے پر، ٹھیک ہے، خیبر کے لیے تیاری کرنا تھا، تو اس کے لیے پریپریشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو چرنے کے لیے احد میں غابہ کی طرف بھیجا تھا. ٹھیک ہے، احد سے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا احد پہاڑ کا کیا ہے، اور احد، غزوہ احد بھی فیمس ہے. تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے، ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام رباح، جی وہ ایک تھے، اور اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی تھا. اچانک عبد الرحمن بن عوینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا، اٹیک کر دیا یہ، اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں، اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صباح، آئے صبح کا حملہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، یہ اونٹوں کو چرنے کے لیے بھیجے. 3 لوگ تھے ساتھ میں، رباح، ایک چرواہا، اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ 3 لوگ اس کے کیئر ٹیکر تھے، جتنے بھی اونٹ تھے اس کے کیئر ٹیکر تھے. تو اچانک عبد الرحمن بن عوینہ، ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا، عبد الرحمن یہاں پر نام آیا تو ہر ایک کو عبد الرحمن بن عوف ہی سمجھنا، وہ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے ہے. عبد الرحمن بن عوینہ، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اٹیک کر دیا.
اٹیک کر کے پورے اونٹوں کو لے کر گیا اور پھر چرواہا کو قتل کر دیا۔ تو اب یہاں پر آپ سلمہ بن اکوع، ٹھیک ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پہلے کیا کرے، ان کے پاس گھوڑا تھا، سلمہ بن اکوع کے پاس گھوڑا تھا، کس کا تھا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، رباح کو، جو غلام تھے، ان کو یہ گھوڑا دیا کہ گھوڑا کیونکہ تیز دوڑ سکتا ہے، تو جا کر مدینہ میں اطلاع دو، اور خود کیا کرے، ٹیلے پر، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑ کر زور سے آواز لگائے یا صباحہ کی۔ اچھا، یا صباحہ کی آواز کہ وہ کتنا ایسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، میں کیا کروں، میں تو رباح کو بھیج دیا نا، بیٹھ جاؤں، میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، یہ تو چلے گئے، اب آئیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ جب آئیں گے، جب پورے لوگ آئیں گے تب دیکھیں گے، تب ان کے ساتھ میں جاؤں گا، یہ نہیں کرے۔ کیا کرے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہایت بلند آواز سے پکارے، پھر کیا کرے، پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلے، وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجس پڑھ رہے تھے، یہ لے میں اکوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے۔ غرض وہ مسلسل تیر برسا رہے تھے، وہ زخمی کرتے رہے، جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کے اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے، پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے، یوں اس کا پیچھا کیے رکھے یہاں تک کہ اس نے سارے اونٹ چھوڑ دیے، یعنی کون، عبد الرحمن بن عوینہ، یہ جو تھا اس نے تمام اونٹ چھوڑ دیے، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ ان کو پہچان لیا جائے، پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے، یہ دیکھ کر ان کی 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے، یعنی مرعوب ہو کر چلے گئے، ڈر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا اور وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے، آگے اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر قتادہ، پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی، کون عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن عوینہ میں ٹکر ہوئی، اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا کھدیڑا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذیقرد نامی ایک چشمہ تھا، دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا، یعنی دور رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقوا کے صاحبزادے، تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو، یعنی اصل مقصد پورا ہو گیا ہے، ان پر رعب بھی پڑ گیا اور ہمارے جانور بھی ہم کو مل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور غصبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کو سونپا اور
परचम हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। तो सुबहान अल्लाह, देखिए अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार। इन्होंने पहले तो रिबाह को घोड़ा दे दिया, जाकर फ़ौरी तेज़ जाना और जाकर उन लोगों को इन्फॉर्म करना कि यहाँ ऐसा अटैक कर दिया अब्दुर्रहमान बिन ओयना, तो फ़ौरी वो लोग आए। तो फिर इतनी देर में ये क्या करें, सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ के भागे और तीर बरसा रहे थे। अगर लोग पलट कर आते तो वो क्या करते थे, किसी चट्टान के ओट में छुप जाते थे, दरख्त के ओट में छुप जाते थे और फिर तीर मारकर उन लोगों को पीछे रखते थे। और फिर अगर वो लोग जो है ना चट्टान में चढ़ गए तो ये क्या करते थे, ऊपर चढ़ जाते थे, ऊपर चढ़कर वहाँ से तीर बरसाते थे। और फिर चार लोग पलटकर इनकी तरफ वापस आए तो उनको सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम लोग जानते कि मैं कौन हूँ? मैं सलमा बिन अकवा हूँ। मैं इतना भगाऊंगा कि तुम लोग मेरे को पकड़ नहीं सकते, और अगर मैं तुमको पकड़ूंगा ना तो तुम लोग को मैं इजीली पकड़ ले सकता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो ये देखकर ये सुनकर ये लोग डर के भाग गए। बहरहाल ये पीछा करते रहे, सलमा बिन अकवा रुके नहीं, हार माने नहीं, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से जो कुछ कर सकते थे बराबर करे, हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए नहीं इंतज़ार करते हुए। इतने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम आ गए। कौन कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? अकरम रदी अल्लाह ताला अन्हु और अबू क़तादा थे, मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हुम थे। तो हुआ क्या था, अब्दुर्रहमान और अकरम में वसल्लम के साथ में जो थे वो अकरम थे और क़तादा थे और मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हुम थे। तो अब क्या हुआ, अकरम और अब्दुर्रहमान में टक्कर हुई। अकरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को ज़ख्मी कर दिया, तो मगर क्या हुआ, इसने नेज़ा मारकर अकरम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिए। तो उसके बाद अब्दुर्रहमान को ये जो है ना अबू क़तादा अब्दुर्रहमान को कत्ल कर दिए। फिर आप अब्दुर्रहमान के सर पर जाकर पहुँचे और क्या करे, अब्दुर्रहमान को नेज़ा मारकर कत्ल कर दिए। कौन? अबू क़तादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखे कि हज़रत सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी पीछा करते रहे उन लोगों का, उन दुश्मनों को छोड़े नहीं, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। और ये लोग क्या करे, एक चश्मे तक पहुंचकर वहाँ पर पानी पीना चाह रहे थे, मगर सलमा बिन अकवा वो पानी भी पीने नहीं दिए, वहाँ पर भी उन लोगों को दूर रखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आप मेरे को 100 आदमी दीजिए, मैं ये पूरों को पकड़ कर वापस लेकर आऊँगा, इनके जानवरों को भी लेकर आऊँगा और इनके सुबहान अल्लाह इनके जो है ना दुश्मनों को भी पूरा आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अकवा के साहबजादे, तुमने काबू पा लिया है, अब नरमी बरतो, यानी हमारा जो मकसद है वो हो गया। उन पर रौब भी पड़ गया, वो लोग पूरे डर के भाग गए। और वो लोग अब वही के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि ये बनु गतफ़ान के पास जाकर वहाँ पर सिक्योरिटी मिल गई उनको, यानी जितने थे ये पूरे भागकर बनु गतफ़ान पर चले गए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँटनी पर बिठाया और बिठा के अप्रिशिएट करके ऑनर दिया कि आज हमारे पास बेहतरीन पैदल चलने वाले यानी कि बेहतरीन रनर है, यानी कि फ़ास्ट रनर जो थे अब सलमा बिन अकवा वो थे, और बेहतरीन प्यादा, ठीक है, जो थे यानी बेहतरीन सवार घुड़सवार जो थे वो थे अबू क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहकर अपने ऊपर अपने साथ बिठा लिया अपने ऊँटनी पर, ठीक है ना। तो ये ग़ज़वा खैबर से 3 दिन पहले हुआ था, ये ग़ज़वा ख़ैबर एक छोटा सा हल्का सा इवेंट हुआ था, एक वाक़या पेश आया। ये देखिए उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और खुद इतनी बहादुरी से भाग रहे थे भाई, इतने लोगों का पीछा कर रहे थे, छोड़े नहीं, नहीं भाई मैं अकेला हूँ, मैं निहत्ता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई रिबा को भी मैं भेज दिया, चरवाहे को भी ये लोग कत्ल कर दिए बोलकर बैठ गए नहीं, और सुबहान अल्लाह भाग रहे थे। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जिस तरह रेशमा बताए कि जहाँ पर जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर डाल रहे थे, ताकि लोगों को पता चल गए, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे जो आ रहे थे उनको पता चले कि रास्ता ये लोग दुश्मन कहाँ पर है, ठीक है। ये उनका ये पता चलता कि ये कितना एक खूबी थी इनमें। बिल्कुल सारा।
دیکھیے یہاں پر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کی خوبی ہم کو سمجھ میں آتی. دیکھیے یہ میں جس طرح سے آپ لوگوں کو بتائی کہ اکیلے ہے بول کر ریزن تھا، وہ جسٹیفائی کر سکتے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا تھا، میں کچھ بھی بولتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے تھے. مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار نہیں کرے، مدد مدینہ سے آئے جب تک انتظار نہیں کرے، فوری جو کر سکتے تھے ان کے بس میں جتنے تھا، جتنی ان کی کیپیبلٹی تھی اس کے حساب سے دشمنوں کا پیچھا کرے. یہاں تک کہ دشمن ڈر کر جو ہے نا اونٹیں بھی واپس کر دیے، جس پر اٹیک کرے تھے وہ بھی واپس کر دیے. تو وہ پھر بھی خاموش نہیں بیٹھے، نہیں ان لوگوں کو تو پورا کچھ پکڑ کے لے کر آؤں گا، ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں بول کر یہ تھا ان کا کیریکٹر. اور مقابلہ اکیلے کرے، دیکھیے کسی کا انتظار نہیں کرے. سبحان اللہ، یہ سے پتہ چلتا. اور تیز، بہت تیز دوڑنے والے تھے، فاسٹ رنر تھے سلمہ بن اکوا. اور بولے بھی نا، لوگ دشمن جب آ رہے تھے قریب میں تو بولے بھی یہ کہ میں، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں سلمہ بن اکوا ہوں. ٹھیک ہے، بولنے میں بھی دیکھیے کانفیڈنس کتنا تھا ان کو کہ اگر میں تم لوگوں کو بھگاؤں گا نا تم لوگ میرے کو پکڑ ہی نہیں سکتے، اور اگر میں دوڑوں گا تم لوگوں کو پکڑنے کے لیے تو تم لوگوں کو میں پالوں گا. یہ سن کر وہ لوگ اور بھاگ گئے وہاں سے. تو سبحان اللہ ان کا کیریکٹر ہم کو سمجھ میں آتا. اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپریشیٹ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اب، اور اپنے اونٹنی کے اوپر بٹھائے اور کہا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ ہے اور بہترین پیادہ سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. یعنی کہ بہترین پیادہ یعنی گھڑ سوار کون ہے؟ ابو قتادہ، سوری سلمہ بن اکوا. اور بہترین سوار گھڑ سوار، کیونکہ ابو قتادہ نے کیا کیا تھا، گھوڑے پر چڑھ کر اس کو عبد الرحمن کو قتل کیا تھا. اور جو اٹیک کرا تھا نا اونٹوں پر عبد الرحمن بن عوینہ کو، انہوں نے ابو قتادہ نے قتل کیا. تو ابو قتادہ اور سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا اور ان کو کہا کہ یہ بہترین پیادہ ہے اور بہترین سوار ہے. کلیئر؟ غزوہ غابہ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا. یعنی 3 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہوئے. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی لوگ روانہ ہوں گے جسے جہاد کی خواہش ہے. رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی اور نہیں نکلے. تو اب ہوا کیا، 7 ہجری، اب یہ غزوہ غابہ کا چھوٹا انسیڈنٹ پیش آیا، اونٹوں پر جو اٹیک ہو کر ہوا تھا. اس کے 3 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا قصد کرے. اور وجہ کیا تھی آپ لوگوں کو پیچھے بھی بتایا گیا کہ خیبر پہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اصل دشمن تھے. یہ لوگ سازشیں کرتے تھے، بدعہدی کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرے تھے. جب ان کو نکال کر کہا گیا تھا کہ جا کر خیبر میں بس جاؤ، وہاں پر بھی جا کر نہیں بیٹھے، کیونکہ ان کے بارے میں جو انجیل میں کہا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سانپ اور سانپ کی بچوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا منصوبے کرتے اور لوگوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں پر اٹیک کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بھڑکا کر لے کر آنا چاہتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہوئے. اب جب خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو نکلنا چاہ رہے تھے دوسرے لوگ بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب خیبر پر جب جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اتنے دن سے بہت سے فتح ملتے جا رہے ہیں، تو دوسرے لوگ لالچ میں آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے، مال غنیمت ملتا بول کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چل سکتے وہ لوگ جن کو ہجرت کی خواہش ہے، مگر مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 1400 جو صلح حدیبیہ پر چلے تھے وہی لوگ چلے. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ عمر حدیبیہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کوئی بھی چل سکتے، تو بہت سے لوگ آ کر معذرت کرے، نہیں ہم کو ہمارے بچوں نے پیچھے رکھا، ہم کو ہمارے کام نے پیچھے رکھا، بس آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں. ان کے دل میں جو ہے نا میل تھا، ان کے دل میں جو تھا. اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ اس لیے نہیں چلے، سورۃ الفتح میں اس کا ذکر ہے، ہم لوگوں نے کیا تھا. یہ لوگ پیچھے رہے، وجہ کیا تھی، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمان جائے اب یہاں سے اور ہماری جان چھوٹے، اور ہاں واپس بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ہاں یہ سوچے تھے دشمن کے گڑھ میں جا رہے ہیں یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے.
کہ اب کیا ہے، مال غنیمت بٹ رہا تو خوشی خوشی اب جائیں گے نا خیبر پر اٹیک کریں گے تو مال غنیمت ملیں گا، ہمارے کو بھی مال ملیں گا، مال کی لالچ میں چلنا چاہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ تو ملے گا ہی نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف وہی 1400 ہی نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سبع بن ارطفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے، یعنی ایک جو ہائی وے ہوتا خیبر جانے کا، جو معروف راستہ ہے، جو بہت مشہور راستہ ہے، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، آدھا راستہ ٹریول کرے، جو معروف راستہ تھا مدینے سے خیبر پہ جانے کے لیے، وہ راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ ہاف وے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ راستہ لیے جو ملک شام کو جاتا تھا، یعنی سیریا کی طرف جاتا تھا۔ وجہ کیا تھا، اس کی مقصد کیا تھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چینج کرے؟ کیونکہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے کہ بھاگ کر ملک شام میں نہ جائے، یعنی کہ سیریا میں نہ چل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ بلاک کرتے ہوئے جا رہے تھے اپنے لشکروں کے تھرو شام میں، وہاں پر، تاکہ ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ مدینہ تو نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، مدینہ تو بلاکڈ ہے، مدینہ میں تو وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ تو اب اگر اٹیک ہوا مسلمانوں کا تو یہ لوگ بھاگ کر شام جا سکتے تھے، سیریا اوپن راستہ وہاں کا تھا، تو وہ راستہ بلاک کرتے ہوئے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ تو بہرحال کیا ہوا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے پاس رات گزارے، رات میں اندھیرے میں ہی فجر کی نماز ادا کرے۔ فجر کی نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی آبادی کی طرف چلے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے اٹیک کرنے رہے تھے۔ یہ لوگ ایز یوزول جو روٹین تھی ان لوگوں کی، اپنے پھاوڑے اپنے ٹوکریاں وغیرہ لے کر جو ہے نا زمین پر جا رہے تھے۔ فارمرز تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، ان لوگ پیشے سے جو ہے کسان تھے، اب جا کر اپنے جو ہے فارمز پر، اپنے کھیتیوں پر جا رہے تھے۔ تو جب پورے لوگ اٹھ کر ایسا جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر لشکر بھیجا، یعنی الغار کیا، تو یہ لوگ دیکھ کر چیخے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اٹیک کر چکے ہیں۔ تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر تو اب تباہ ہوگا، کیونکہ جس کی صبح بری ہو تو وہ ایسی قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی صبح صبح میں جس پر عذاب آئے وہ لوگ تباہ اور برباد، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھے بھی قوم لوط پر بھی، ٹھیک ہے، آخری پہر پر عذاب آیا تھا، ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان کی صبح بری ہوتی۔ جس پر بھی، ایسی قوم پر جو رات میں سو جاتے اور صبح کے ٹائم پر بالکل صبح صبح فریش وہ ٹائم پر اٹیک ہو گیا یا کچھ اللہ کی طرف سے عذاب ہو گیا، خلاص وہ قوم تباہ و برباد ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اور یہ جس لوگوں کی ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب خیبر کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر ہے یہ، مدینہ سے کتنی دور ہے، 171 کلومیٹر دور ہے، اور وہ بھی نارتھ سائڈ پر ہے، مدینہ کے نارتھ میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اب یہاں سے پڑھے آپ غزوہ خیبر، یہ جو ہے نا کتنا بڑا تھا اور اس میں کیسی کیسی فتح حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر، پہلے تو خیبر میں کون یہودی آباد تھے، بنو نذیر، جو بھاگ کر جس کو جلا وطن کیا گیا تھا وہ لوگ وہاں پر بس گئے تھے، تو پورا یہودی علاقہ تھا خیبر میں۔
اور ان لوگوں کی آبادی جو تھی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، نطات، دوسرا کتیبہ، تیسرا شق، ٹھیک ہے، نطات، کتیبہ، شق، یہ 3 حصے تھے، 3 علاقے تھے۔ خیبر جو ہے نا 3 پورشنز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ کون سا تھا؟ فرسٹ نطات، کتیبہ اور شق۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ سوری، 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ ہوا تھا، نطات اور کتیبہ اور شق۔ اب کیا ہوا؟ نطات میں 3 قلعے تھے، یعنی 3 قلعے، 3 کیسلز تھے نطات میں، ٹھیک ہے۔ ایک ایریا ہے، اب آپ ایک ایریا اے بی سی پکڑی، اے میں کتنے ہیں؟ 3 قلعے ہیں، ٹھیک ہے، 3 کیسلز ہے۔ کون سا ہے؟ حصن نعام، حصن صعب بن معاذ، ٹھیک ہے، یہ صعب بن معاذ ہے، سعد بن معاذ میں کنفیوژ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ناموں میں کنفیوز نہیں ہونا، بالکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعد بن ابی وقاص کون ہے، سعد بن معاذ کون ہے، یہ صعب بن معاذ ہے، اور یہ یہودی کا نام ہو رہا، یہودی قلعے کا نام ہے۔ ایک حصن نعام ہے، حصن صعب بن معاذ ہے، اور حصن قلعۃ الزبیر۔ شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابی، حصن نزار، اور کتیب میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وطیح، حصن سلالم، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے قلعے ہوئے؟ 8۔ تو یہ قلعوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کیا۔ اب ہوا کیا؟ یہ 8 قلعے ہو گئے، ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھے، یعنی حویلیاں بھی تھے، اور یہی قلعے نہیں تھے، یہ 8 قلعوں کے علاوہ دوسرے بھی قلعے تھے، مگر وہ چھوٹے تھے، اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ایسے قلعے تھے جو بالکل ہم پلہ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے قلعے تھے دوسرے جو تھے۔ ان 8 کے علاوہ جتنے دوسرے بھی قلعے اور بھی تھے، مگر وہ بالکل اتنے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، وہاں پر کوئی رہتے بھی نہیں تھے، اتنا زیادہ وہ بھی نہیں تھا، اور حفاظت کے حساب سے بھی وہ زیادہ سیکیورڈ بھی نہیں تھا۔ کلیئر؟ جی کلیئر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نعام کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا، اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس میں ان کا شہسوار شہزور بہادر مرحب بھی تھا، یعنی بہت بڑا پہلوان، ریسلر ٹائپ قسم کا ایک بڑا بہادر رہتا تھا، جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر انصار اور مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی آنکھ جو سور آئیز ہوتے، ریڈ آئیز ہو جاتے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، اور وہ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعب دہن لگایا اور دعا فرمائی، اور وہ شفا یاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ علاقہ جو نطات کا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وکٹری حاصل کی؟ ہوا کیا کہ فرسٹ ان لوگ نطات میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ 3 کیسلز ہیں، 3 حصن ہے، حصن کہتے ہیں کیسلز کو، ٹھیک ہے، قلعے کو، ٹھیک ہے۔ حصن جیسے حصن المسلم بھی کہا جاتا، قلعہ جو ہمارے کو سیکیورٹی دیتا نا، تو اسی طرح یہ فرسٹ قلعہ جو تھا وہ حصن نعام پہ اٹیک کیا گیا۔ حصن نعام کیسا تھا؟ یہ بہت محفوظ ان لوگوں کا قلعہ تھا۔ ایک قلعہ امیجن کریے کہ کیسا ہوتا، کون سا بھی آپ قلعہ اگر دیکھیں تو اس کو اپنی امیجنیشن میں لے کر آئیے۔ یہ بہت محفوظ تھا اور بہت بڑا تھا اور اونچائی پر تھا، ٹھیک ہے، بہت چڑھائی کے حساب سے بہت مشکل بھی تھا۔ نطات کا فرسٹ جو یہ قلعہ ہے، ٹھیک ہے، حصن نعام بہت وہ تھا، بہرحال، اور یہ یہودیوں کا جو تھا یہ سیکیورٹی کے حساب سے یعنی بہت زیادہ محفوظ علاقہ تھا، ان کی بہت زیادہ یہاں پر سیکیورٹی تھی، اور اس میں ایک ان کا بہادر شخص مرحب ایک بڑا یہودی تھا، جس کا جو ہے کہا جاتا ہے یہ 1000 مرد کی برابر طاقت رکھتا تھا یہ۔
تو یہ وہاں پر موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پراپر وہ نہیں ہوئی، تیر اندازی بھی ہوئی، بہت ایکسچینج ہوئے فریقین میں، یعنی یہودیوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں تیر بھی پھینکے گئے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی، یعنی وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب ڈیفینیٹلی یہاں پر جو ہے نا وکٹری ہوگی پہلے کیسل پر، یعنی پہلے قلعے پر. کلیئر؟ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان فرمائے، ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اللہ کرے کہ اس محفل کا شمار اللہ تعالیٰ اپنے بہترین محفل میں فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.